مجھے پی ایم ایل این کا موقف بھی لانے دیجیے، بیکاز سینیٹر جاوید عباسی صاحب نے مجھے اب جوائن کر لیا ہے. سینیٹر جاوید عباسی صاحب، یہ کوشچن کہ آئی ایم ایف اگر نہیں ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو کیا کریں گے، وہ تو ایک الگ سوال ہے، میں اٹھاؤں گا. پہلے وہ سوال جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ احسن اقبال صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی سے اپیل نہیں کی. آپ نے ایم کیو ایم سے اپیل کر دی ہے، جی ڈی اے سے کر دی ہے، پی ایم ایل کیو سے کر دی ہے کہ بھئی آپ اس منی بل میں حکومت کے خلاف ہوں، اس کا ساتھ نہ دیں، آپ حکومت کو گرانے کی بات کر رہے ہیں، آپ آئی ایم ایف کے چنگے سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ پیپلز پارٹی پہ اعتماد نہیں کر پا رہے. اس کی کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں نے سمجھا ہم پیپلز پارٹی پہ اعتماد نہیں کر رہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے پارلیمان کے اندر. ہمارے ان کے ساتھ معاملات ہر وقت اپوزیشن کے معاملات مل کر ہم کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آپس میں ہمیشہ رابطہ رہتا ہے، اور یہ یقین ہے کہ یہ جو سارے فیصلے ہوں گے اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ہمارا اسٹینڈ ایک ہی ہے. ہم تو ان جماعتوں سے تو ضرور کہہ رہے ہیں جن کا اسٹینڈ ہمارے ساتھ شاید یا وہ حکومت کی طرف سے وہ زیادہ انکلائن ہے، یا حکومت کے ساتھی ہیں، یا حکومت کے ساتھ اس وقت وہ اعتماد انہیں دینا چاہ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹینڈ حکومت کے بارے میں اتنا ہی کلیئر ہے جتنا ہمارا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ انشاءاللہ اس معاملے پہ ہمیں ان کی کہنے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ دونوں ہاؤسز میں ہمارا ساتھ ہی ہم ہوں گے اور ایک ہی ہماری پالیسی ہے. آپ نے اگر چند لمحے پہلے سینیٹر اون عباس کو سنا ہو پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ احسن اقبال صاحب نے جو اپیل کر دی ہے پی ایم ایل کیو سے، ایم کیو ایم سے، جے ڈی اے سے، اس سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ منی بل کو روکنے کے لیے نمبرز آپ کے پاس پورے نہیں ہیں. سینیٹر اون عباس بڑے مطمئن ہیں، پر اعتماد ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس نمبر پورے ہیں اور ہم اپنا فائنانس بل اپروو کروا لیں گے، یعنی منی بجٹ کو اپروو کروا لیں گے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مجھے کوئی رائے میری بھی نہیں ہے کہ اگر یہ باقی جماعتیں جن کا نام ابھی آپ نے لیا، یا ان کے کوئی آزاد لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ملک کرائسس میں ہے، اکانومی تباہ ہے، غربت بڑھ رہی ہے، آئی ایم ایف کے سامنے سلنڈر ہو گیا، اگر وہ لوگ جو حکومت میں ہیں یا حکومت جماعت میں اگر وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو ہمارے لیے ظاہر عددی تعداد ہماری اتنی نہیں ہے. اگر ہماری عددی تعداد اتنی زیادہ ہوتی تو ان کے خلاف ہم عدم اعتماد دے کے آتے، ان کو فارغ کرتے وہ. لیکن یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ جی ڈی اے ہوا، ایم کیو میں ہوا، مسلم لیگ کیوں ہوا، اور کافی سارے ان کے اپنے لوگ اگر انہوں نے اس بل پر ووٹ دیا تو وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکیں گے. کیونکہ اس وقت حلقوں کی پوزیشن جو ہے، اس وقت جو لوگ غصے میں ہیں، جو مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، جو مہنگائی میں اضافہ ہوگا، جو غربت بڑھ رہی ہے، جو لوگوں کی مشکلات ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے لوگ عمران خان صاحب کا جو ساتھ دے رہے ہیں وہ اس مشکلات میں ہمارا اضافہ کر رہے ہیں. تو ہم ان کی توجہ دلا رہے تھے کہ آپ مہربانی کریں، آپ اس ملک کے وفادار لوگ مہربانی کر کے یہ ظالم پالیسیز کا ساتھ نہ دیں. یہ آئی ایم ایف کی جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے یہاں، جو اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے لائے گئی ہیں، یا آئی ایم ایف کے ملازم جو یہاں بیٹھ کر اکانومی کے فیصلے کرتے ہیں، یہ ملک کی تباہی کے فیصلے ہیں. لہٰذا آپ ان کا ساتھ نہ دیں. ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ کچھ بہادر لوگ، ممکن ہے کہ سینیٹر صاحب بھی بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہو، بہادر لوگ ہماری خاطر نہیں، پیپلز پارٹی کی خاطر نہیں، اس ملک کے 22-23 کروڑ لوگوں کے لیے کھڑے ہو جائیں اور وہی جرت مند ہی فیصلہ کریں کہ ہماری آپ کی ڈکٹیشن جو ہے وہ نہیں لیں گے، پالیسی نہیں چلنے دیں گے، اور اس ملک کو مشکلات میں جو لے کے جا رہے ہیں اس کو زیادہ مشکلات میں اضافہ نہیں کریں. اچھا، اب سینیٹر اون عباس میں کوئکلی آپ کے پاس آؤں، اس کے بعد پھر میں جاؤں گا جناب نبیل سردار گیبول صاحب کی طرف. دیکھیں، اب سردار نبیل گیبول اور بلکہ اب جو سینیٹر جاوید عباسی صاحب نے تو کلیئرلی مان لیا کہ ہمارے پاس پورے نمبرز نہیں ہیں جب تک پی ایم ایل کیو، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے ہمارے ساتھ نہیں ملتی. لیکن جو اپیل ان کی ہے دو نقطوں کے اوپر کہ عوام کی خاطر اور اس ملک کی حاکمیت کی خاطر یہ ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کے ان تجاویز کو، اس فائنانس بل کو ناکام بنایا جائے، پاکستان کو آئی ایم ایف کے چنگل سے نکالا جائے. اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ کیا اب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ہی چلیں گے؟ میں سر عرض کر دوں، میرے دونوں جو آنریبل کولیگز ہیں شاید کو ان کو فینومنا کا تھوڑا اندازہ میں بریف کر دیتا ہوں. پاکستان کی 2003 میں جو امپورٹ تھی، اگر آپ 100 روپے کی ہم ایکسپورٹ کرتے تھے تو تقریباً 125 روپے کی امپورٹ کیا کرتے تھے. تقریباً آپ سمجھ لیں 25% ہماری امپورٹ زیادہ تھی. ڈیفیسٹ جو بل ہوتا تھا ہمارا وہ ہم ریمیٹنسز سے اور باقی چیزوں سے پورا کر لیتے تھے. آج اگر 100 روپے کی ایکسپورٹ ہے تو 200 روپے کی امپورٹ آ رہی ہے. اس کو ریمیٹنس بل سے پورا کرنا امپورٹ ضروری نہیں. اب وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے امپورٹس بڑھتی جا رہی. اور پاکستان ایک وہ اکانومی بن گئی ہے جو امپورٹڈ گڈس پہ، یعنی کہ 5% اشرافیہ ہمارے ملک میں رہنے والی ہے جو امپورٹڈ گڈس پہ گزارا کرتی ہے. میں ایک چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، پاکستان میں نیوزی لینڈ کے سیب ملتے ہیں.
اس وقت ہمارے جو ڈاگز اینڈ کیٹ کا فوڈ ہے وہ ایک بہت بڑا میجورٹی، ایک بہت بڑا امپورٹ کا بل بنتا جا رہا ہے. تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیں جو ہماری سیریلیکس ہیں، باہر امپورٹنٹ سیریلیکس ہے، وہ باہر سے پاکستان سے اتنے زیادہ امپورٹ ہے کہ ہمارا ملک محتمل نہیں ہوتا جا رہا، نمبر 1. اور دوسرے لیول پہ ہماری تقریباً 50% اکانومی جو ہے جو انڈاکیومنٹڈ ہے. ان دونوں صورتحال میں آئی ایم ایف کو 2 منٹ کے لیے بھول جائیں. اس ساری اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا نمبر 1، اور دوسری جتنی امپورٹڈ یہ چیزیں آ رہی ہیں ان کے اوپر یہ ٹیکس لگانا ناگزیر تھا. آپ آئی ایم ایف کو بھول جائیں. پاکستان کی اکانومی اگر یہ ریفارمز نہیں کیے جائیں گے تو پاکستان کسی طور کے اوپر ایک ریزیلینٹ اکانومی کے طور پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا. سو ہمیں یہ چیزیں لامدہ کرنی پڑ گئی. اور ڈاکٹر صاحب ایک آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں، کیا یہ ٹیکسیشن کا نظام لے کے آنا یہ پاپولر ڈیسیژنز ہوتے ہیں؟ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ اپنے آخری سال میں اس طرح کے ان پاپولر ڈیسیژنز نہیں کرتی. ہمیں اندازہ ہے کہ یہ ڈیسیژن ہمارے لیے ٹھیک ہے، اس ٹائم کے عوام میں ایک تھوڑی سی ناخوشی ہوگی اور بہت زیادہ یہ اس کے اوپر کھیلتے جا رہے ہیں، لیکن آئی کین ایشور یو کہ پاکستان کی لانگ ٹرم اکنامک وائبلٹی کے لیے دیز آر دا بیسٹ ڈیسیژن. اور اس کی میں 3 آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ کتنی ریزیلینٹ ہو چکی ہے. آج ڈاکٹر صاحب میں ابھی ڈان کی خبر پڑھنے جا رہا تھا، آپ کو بھی واٹس ایپ کر دوں گا. ڈان نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پرائیویٹ بینکس ہیں انہوں نے 10 سال میں اتنے زیادہ ریزروز اپنے پاس ڈپازٹس مینٹین نہیں کیے جو آج ہیں وہ 3.8 خرب روپے کے، نمبر 1. دوسرا انہوں نے انٹیمیٹ کیا ہے کہ ہم نے جو اس وقت لینڈنگ کی ہے وہ پچھلے سال کی نسبت 508% بڑھ گئی ہے. یعنی کہ 6 مہینے میں 2022 کے کیلنڈر ایئر میں ہم نے 508 بلین روپیز پرائیویٹ بینکس نے لینڈ کیا ہے ٹو دا انڈسٹریز، جو کہ پچھلے سال میں 117 ارب روپے تھے. اور تیسری فگر آج ڈان نے ہی رپورٹ کی ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج نے 10 سال میں پہلی دفعہ 258 ارب روپے کا پروفٹ ایوریج ڈکلیئر کیا ہے. دیٹ مینس مور منی گوئنگ انٹو انڈسٹریز. سو یہ تینوں چیز یہ کرتی ہیں کہ آپ کی میکرو اکانومی از اسٹیبل، آپ کو چھوٹے چھوٹے ریفارمز کر رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ میں پھر وہی کہوں گا، یہ ان پاپولر ڈیسیژن جو کہ جس کے اوپر اپوزیشن اتنا زیادہ پلے ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لانگ ٹرم میں پاکستان کے لیے بہترین ہے. ہمیں اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنا ہے. یہ جو لوگ سیلز ٹیکس سے ایویژن کر رہے تھے، دے ہیو ٹو کم انڈر دا بریل آف دس تھنگ تاکہ ریڈار میں رہیں. ذرا مجھے کوئکلی پی ایم ایل این کا موقف لینے دیجیے. سردار نبیل کپور صاحب کی بھی طرف بھی اور جاوید عباسی صاحب، لیکن پہلے نبیل کپور صاحب بیسکلی طور پر دیکھیں سینیٹر اون عباس کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو دونوں جماعتوں نے حکمرانی کی 2008 سے 2018 تک، ان 10 برسوں میں آپ نے امپورٹ ایکسپورٹ کا جو بیلنس تھا اس کو بالکل خراب کر دیا، جس کے نتیجے میں اون عباس کی جماعت تحریک انصاف کو اس وقت اپنے 4تھے سال کے اندر جا کر انتہائی ان پاپولر ڈیسیژن اٹھانے پڑ رہے ہیں. پہلے امپورٹ جو ہے وہ 25% زیادہ تھی ایکسپورٹ سے، اب وہ اس سے 100% زیادہ ہے، جس کو ریمیٹنسز کے ذریعے پورا نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ اتنے غیر مقبول جو ٹیکسیشن پرنسپلز ہیں اور آئی ایم ایف کی مدد جو ہے اس حکومت کو لینی پڑ رہی ہے، وہ آپ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں ان بری پالیسیز کا. یہ ہماری نئی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی والے ہمیشہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو کہتے ہیں ان کے وجہ سے یہ سارے صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں. یہ وہی حکومت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ایک منسٹر نے ایک شو میں کہا تھا کہ 1 ہفتہ صبر کر لیں، سمندر سے تیل نکلنے والا ہے تو 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی اور یہ پاکستان لوگ نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے. پرائم منسٹر کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان وہ ملک بنے گا کہ لوگ یہاں نوکریاں مانگنے آئیں گے. آج پاکستان وہ ملک بنا ہے کہ یہاں نوکریاں لوگوں سے چھینی گئی ہیں، لوگوں کو فاقے کشی پہ مجبور کیا گیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی بلی کتوں کا جو کھانا ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے، اس کو وہ کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. تو آپ تو یہ تو بلی کتے جو ہے جو رکھنے والے لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ تو اپنے بلی کتوں کو باہر کا ہی کھانا کھلائیں گے. لیکن آپ جو بیچارے پاکستانی ہیں وہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں. تو آپ ان کی بات کریں. لوگ یہ باتیں آپ کی نہیں سمجھ رہے جو آپ کہہ رہے ہیں امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ جو ہے وہ زیادہ ہمارا جو ہے بڑھ گیا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے بیلنس کو ڈسٹرب کر دیا. یہ پاکستانی قوم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نہیں، وہ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، بات کر رہے ہیں 2008 کی، نہیں یہ 2008 کی بات کر رہے ہیں کہ 2008 میں پیپلز پارٹی حکومت آئی، 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی. ابھی آپ دیکھیں ہم 13-14 سال پیچھے کی بات کر رہے ہیں. ہم آج کی بات کیوں نہیں کریں؟ آج آپ ہمارے دور میں مجھے بتائیں کون کبھی پیپلز پارٹی کے دور میں
मुस्लिम लीग के भी दौर में मैं कहूँगा कि कोई ऐसा इंसिडेंट आपने नहीं सुना होगा कि लोग जो है खुदकुशी करने पर मजबूर है, लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं क्योंकि वो उनको पाल नहीं सकते हैं। लोगों का ये हाल है कि वो जो है गुर्बत की वजह से अपनी गाड़ियाँ छोड़कर जो है वो साइकिल चला रहे हैं। आज ये दौर आ गया है कि लोग गाड़ियां नहीं ले रहे हैं, वो साइकिल खरीद रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पेट्रोल। आज ये वक्त है, हमने हजारों लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं, इन्होंने एक नौकरी भी, मुझे याद नहीं है कि इसके 30 साल के दौर में किसी को नौकरियां मिली हैं। तो मुझे बताएं कि लोगों का मयार, लोगों का स्टैंडर्ड किस तरह ऊपर हुआ है। आपने IMF के कर्जे किसके लिए लिए? आपने 700 अरब रुपया नैप से निकाला, आपने कहा पीपल्स पार्टी वाले चोर है, डाकू हैं, मुस्लिम लीग वाले चोर है, डाकू है, फालूदा वाले, पापड़ी वालों के पास से पैसे निकले। वो पैसे कहाँ गए? अगर आप वही पैसे खर्च करते सड़कों के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर, स्कूलों के ऊपर तो नजर आता। आप लोग को डेवलपमेंट का कोई चीज नजर नहीं आ रहा। एक डेवलपमेंट का काम आप बता दें कि कहीं आपने किसी बड़े शहर में कोई बड़ा काम किया हो, आप लोगों ने नहीं किया है। लोग ये चीजें देखते हैं। तो मैं समझता हूँ ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस ये बात ना मुझे समझ आ रही है, तो एक आम आदमी को क्या समझ आएगी? अच्छा, चले जावेद अब्बासी साहब को मैं लेना चाह रहा हूं, लेकिन एक ब्रेक हम ले लें और ब्रेक के बाद मैं PMLN का इसमें मौका समझना चाहूंगा, बिकॉज सेनेटर ऑन अब्बास तो वाजे तौर पर ये कहते हैं कि इस वक्त जो मसला बना हुआ है टैक्सेशन का, गैर मकबूल जो फैसले उठाने पड़ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दरमियान जो बैलेंस था उसे PPP और PMLN ने अपनी गलत पॉलिसी से डिस्टर्ब कर दिया।